بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، پاکستان کا وہ کون شخص ہوگا جس کا تعلق پاکستان کی کسی بھی صوبے سے ہے، لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ تقریباً پاکستان کے تمام لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ سیر و سیاحت کے شوقین ہے، وہ سب سوات کے نام سے واقف بھی ہے، سوات کو جانتے بھی ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوات کا وزٹ بھی کیا ہے۔ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو سوات جو ہے وہ تاریخی طور پر جب یہ ریاست تھی تو 1969 سے پہلے بھی یہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد آیا کرتی تھی۔ جب سے سوات پاکستان میں باقاعدگی سے مرج ہوا 1969 میں، تو اس کے بعد بھی سیاحوں کی بڑی تعداد مسلسل اس وادی کا رخ کرتی ہے۔ بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا ناظرین کہ جب پورے پاکستان میں امن و امان تھا، تو سوات میں جو بیرونی سیاح تھے، فارنر جو تھے، وہ بڑی تعداد میں جب سوات آیا کرتے تھے، تو ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ ہوٹلز کے بجائے مقامی لوگوں کے گھروں میں، مقامی لوگوں کے حجروں میں، مقامی لوگوں کے بیٹھکس میں وہاں پر قیام کیا کرتے تھے۔ اور ان کی دوستی جو تھی وہ امریکن سے، برطانوی شہریوں سے، جرمنی کے شہروں سے اور مختلف شہریوں سے ان کی دوستی ہوا کرتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے اس معاشرے میں دہشت گردی بڑھ گئی، جب ہمارے یہاں پر امن و امان جو ہے اس کو نقصان پہنچا، تو اس کے بعد جو باہر کے سیاح تھے ان کی تعداد اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم وہ گزرتا گیا، سوات جیسے سیاحتی علاقے میں یہاں پر سہولیات بڑھ گئی، نئے نئے روڈز بن گئے، نئے نئے مقامات جو ہے وہ دریافت ہو گئے۔ اب سیاح جو ہے وہ صرف مالم جبہ اور کالام کا رخ نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ گبین جبہ بھی جاتے ہیں، وہ میادن بھی جاتے ہیں، وہ بحرین و مدین کا بھی رخ کرتے ہیں، بلکہ وہ کالام کے بلا علاقوں یعنی مہورن جھیل اور اتروڑ تک بھی جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سوات جیسا علاقہ دنیا کے کسی دیگر ملک کے پاس ہوتا تو یہاں پر صرف سیاحت سے وہ اربوں ڈالر کما سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح پاکستان میں باقی تمام اداروں کا یہی حال ہے، تو ہماری سیاحت بھی بری طرح ناکام ہو رہی ہے، اور اس کے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں کی امن و امان کی صورتحال ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جب یہاں پر دہشت گردی بڑھی، وہ کس وجہ سے بڑھی، وہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے آؤٹ کمز کیا تھے، لیکن 2008، 9 اور تقریباً 10 تک یہاں پر صورتحال انتہائی خراب رہی۔ یہاں پر ایک بھرپور آپریشن کیا گیا دہشت گردوں کے خلاف، اور اس کے بعد لوگ یہاں سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد جب آپریشن ختم ہوا تو یہاں کے باسی جو تھے وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد چند سال تک تو یہاں پر صورتحال انتہائی نارمل رہی، اور لوگوں کی دوبارہ جو نارمل زندگی تھی، لوگ اس کی طرف واپس لوٹ آئے، نئے نئے روڈز بن گئے، نئے نئے ہوٹلز بن گئے، اور نئے نئے سیاحتی مقامات کو ایکسپلور کر دیا گیا۔ کہ بدقسمتی سے تقریباً ایک سال سے دوبارہ یہاں پر حالات جو ہے ان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ہماری جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں، چاہے وہ مانم جبہ ہے، وہ کالام ہے، بحرین ہے، اور سوات کا مرکزی شہر منگورا، یہاں پر مختلف اوقات میں مختلف ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات دوبارہ سے آ رہی ہے کہ خدا نہ کرے یہاں پر ماضی کی طرح جس طرح 2008 اور 9 میں حالات خراب ہو گئے تھے، اس طریقے سے دوبارہ حالات خراب نہ ہو جائے۔ ناظرین، اگر ہم صرف ایک مہینے کی بات کریں تو صرف اگست کے اس مہینے میں اب تک مختلف مقامات پر دہشت گردوں نے 3 مقامات پر حملہ کیا ہے، جس میں سے ایک حملہ مالم جبہ کے مقام پر ہوا ہے، ایک کوکڑے کی چیک پوسٹ پر ہوا ہے، جبکہ ساتھ ساتھ میں صرف آج سے 2 روز قبل سوات کے مرکزی شہر منگورا کے بن پولیس چوکے پر بھی حملہ ہوا ہے، جس میں ایک اہلکار شہید بھی ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے پے در پہ واقعات جو ہے ہو رہے ہیں۔ تاہم اس بات جو اہم اور سب سے پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ سوات کی کمیونٹی بڑی اویئرڈ کمیونٹی بن گئی ہے۔ لوگ جو ہے اب مزید دہشت گردی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ ماضی میں انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا ہے، اس لیے وہ مزید دہشت گردی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جب یہاں پر معمولی سا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اتنے سینسیٹیو بن گئے ہیں کہ اگلے دن لوگ چوراہوں پر، چوکوں پر نکل آتے ہیں، بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور لوگ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ نہ تو اب دہشت گردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ مزید کسی فوجی آپریشن کی متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہ انتہائی پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اویئر ہو گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ریاست پاکستان سے، اس ملک کے کرتا دھرتا جو ہے ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مزید خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پختون سرزمین سوات کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دینی تھی وہ دے چکے ہیں، اب یہاں پر ایسے کوئی ڈرامے نہیں چلیں گے۔ تو یقیناً کل بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب سوات میں واقعہ ہوا تو نہ صرف سول سوسائٹی بڑی تعداد میں نکل آئی، بلکہ سوات کے میئر شاہد علی خان اس میں شریک تھے،
اس طریقے سے منتخب اراکین جو تھے وہ بھی اس احتجاج میں شریک تھے اور سب جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہے۔ اہم بات یہ ناظرین کہ ان مظاہرین کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور تمام دیگر جو اہم سیاسی پارٹیز ہیں ان کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے، لیکن لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ہمیں آج بھی یاد ہے کہ 2008-9 میں شاید کسی حد تک دہشت گردوں کے لیے ماحول جو تھا وہ اتنا سخت نہیں تھا، لیکن آج ماحول جو ہے وہ انتہائی سخت ہے، لوگوں میں زیرو ٹالرنس ہے، اور لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا روزگار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس وادی میں امن چاہتے ہیں، ہم یہاں پر سیاحت چاہتے ہیں، ہم یہاں پر ایک آرام اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اس لیے ہم کسی بھی بدامنی کو یا دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں میں، جس میں خود اپر دیر ہے، جس میں لوور دیر ہے، جس میں باجوڑ ہے، جس میں ہمارے ساؤتھ کے علاقے ہیں، خاص طور پر جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، پانا، چنار، ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ وہ تمام علاقے ہیں جو کہ اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور ہر جگہ پر مختلف علاقوں میں لوگ جو ہے وہ دھرنے بھی دے رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا مثال جو ہے اپنے گزشتہ دنوں دیکھا تھا کہ بنوں میں تقریباً 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم کسی بھی طور پر امن و امان کو سبوتاج کرنے کی کوششوں کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ان تمام ناپاک کوششوں کو ہر طریقے سے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ میں سوات میں جو یہاں کی نوجوان انہوں کی مختلف تنظیمیں ہیں، جس میں یہاں کا پاسون ہے، یہاں کی نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں، یا جہاں پر جتنی بھی سیاسی اور مذہبی تنظیمیں ہیں وہ کم از کم ایک پیج پر ضرور ہے۔ یہ لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہے ہم نے قربانیاں دی ہے، اب مزید ہمیں امتحان میں نہ ڈالنے دیا جائے۔ پاکستان کی دیگر ترقی یافتہ علاقوں کی طرح، جس میں لاہور ہے، جس میں کراچی ہے، فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، ملتان ہے، تو یہاں کے لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک میں، کہ ہم بھی اتنی ہی وفادار باشندے ہیں اس ریاست کی، اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب اس جنگ کو ہر حالت میں ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں یہ لوگ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں ریاست پاکستان سے کہ آپ کے پاس جب اتنے زیادہ وسائل ہے تو یہ آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو نہ صرف بیرونی جارحیت سے ہر قسم کی تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائیں، بلکہ ملک کے اندر امن و امان کا قیام جو ہے وہ کسی بھی ریاست یا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے سوات قومی جرگہ نے ستمبر کے مہینے میں 9 ستمبر کو ایک گرینڈ جرگہ بھی بلایا ہے، اور اس کے بعد ان کا لاہ عمل یہ ہوگا کہ وہ سوات میں ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان تمام تر کوششوں کی جو ایک ہی مقصد جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ سوات کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، ملاکا ڈویژن کے لوگ جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف امن چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔